الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي گرامی قدر حاضرین و سامعین، اللہ تبارک تعالی نے سورج اور چاند کو پیدا کیا ہے انسانوں تک روشنی پہنچانے کے لیے، اور سورج اور چاند سے سال کے، مہینوں کے، ہماری تاریخوں کے حسابات مقرر ہوتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ رات کو ہم نے دھیما بنایا، یعنی اس کے اندر چاند کی روشنی کم کر دی اور دن میں سورج کی روشنی زیادہ کر دی۔ رات کی روشنی کم اس لیے کی تاکہ تم آرام کر سکو، دن کی روشنی زیادہ اس لیے کی تاکہ تم اپنے معاش کے ذرائع کو اختیار کر سکو، اور پھر دونوں سے ایک حکم وابستہ فرمایا لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، چاند کے ذریعے سے بھی تم اپنے حسابات کرتے ہو اور سورج کے ذریعے سے بھی تم اپنا حساب لگاتے ہو۔ خاص طور پر چاند سے متعلق ارشاد فرمایا وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کی ہیں، روزانہ ایک نئی جگہ سے طلوع ہوگا، نئی جگہ پر غروب ہوگا، اور روزانہ وہ گھٹ رہا ہوگا، روزانہ وہ بڑھ رہا ہوگا۔ پہلی 15 کی تاریخوں کو وہ بڑھ رہا ہوتا ہے، دوسری 15 کی تاریخوں کو وہ روزانہ گھٹ رہا ہوتا ہے۔ کہا یہ گھٹنا، یہ بڑھنا اس لیے ہے تاکہ تم اپنا حساب مقرر کر سکو۔ اسی طرح سے یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، آپ سے سوال پوچھتے ہیں کہ یہ چاند گھٹتا بڑھتا کیوں ہے؟ آپ ارشاد فرما لیجئے یہ اس لیے ہے تاکہ تم اس چاند کے ذریعے سے شریعت کے احکام کا پتہ کر سکو اور تاکہ تم اپنے حسابوں کا اندازہ کر سکو۔ شریعت کے احکام کا پتہ کرنا اس لیے کہ بہت سارے شریعت کے احکام ہیں جن کا تعلق چاند کے ساتھ ہے، قمری تاریخوں کے ساتھ ہے، یعنی جیسے کہ
حج کا موسم آتا ہے اس کا تعلق قمری مہینے کے ساتھ ہے، یوم عاشورہ کا روزہ آتا ہے اس کا تعلق قمری مہینے کے ساتھ ہے، رمضان المبارک کے روزے آتے ہیں اس کا تعلق بھی قمری مہینوں کے ساتھ ہے۔ اسی طرح سے عورتیں اپنے ایام مخصوصہ کے ایام شمار کرتی ہیں، وہ بھی قمری تاریخوں کے اعتبار سے انہیں کرنا چاہیے۔ عورت عدت اور طلاق کے جو ایام شمار کرتی ہے، عدت کے ایام، وہ بھی اسے چاہیے کہ اسی حساب سے شمار کرے، قمری مہینوں کے حساب سے۔ اسی طرح سے جو سال میں زکوٰۃ دی جاتی ہے، زکوٰۃ کے لیے بھی یہ ہے کہ قمری مہینے کے اعتبار سے آپ حسابات کریں۔ اس لیے قمری مہینے کی تاریخوں کا یاد رکھنا فرض کفایہ ہے۔ جیسے جنازے کو آپ کہتے ہیں فرض کفایہ کہ اگر محلے میں سے چند ایک نے پڑھ لیا تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا، اور اگر کسی نے نہ پڑھا تو سارے گناہ گار ہوں گے۔ بالکل اسی طرح سے چاند کی تاریخ کا سیکھنا، سمجھنا، جاننا، یاد رکھنا بھی فرض کفایہ ہے۔ اگر چند ایک لوگوں نے رکھ لیا تو ٹھیک ہے، نہ رکھا تو گناہ گار ہوں گے۔ یہ بات جب ذہن نشین فرما چکے تو یہ جو چاند کا حساب ہم کرتے ہیں تو اس کو عربی زبان میں تقویم کہا جاتا ہے۔ چاند یا سورج سے یعنی یہ چند سیکنڈوں کو ملا کر منٹ بنتا ہے، منٹوں کو ملا کر گھنٹہ بنتا ہے، پھر گھنٹوں کو ملاتے ہیں دن بنتا ہے، پھر دنوں کو ملا کر ہفتہ، اور پھر ہفتوں کو یا دنوں کو ملا کر مہینہ، اور پھر مہینوں کو ملا کر سال بن جاتا ہے، پھر کئی سالوں کو ملا کر ایک صدی بن جاتی ہے۔ یہ جو حساب ہے نا، اس کو عربی زبان میں تقویم کہتے ہیں، اور اس کو اردو زبان میں نظام الاوقات کہتے ہیں، اور اس کو ہندی زبان میں جنتری کہتے ہیں، اور اس کو انگریزی زبان میں کیلنڈر کہتے ہیں۔ عام طور پر آج کیلنڈر ہی ہماری زبانوں پر رائج ہے۔ تو دنیا میں مختلف کیلنڈر ہیں یا مختلف جنتریاں ہیں اور نظام الاوقات ہیں، ان سب میں سب سے زیادہ جو معروف ہیں وہ شمسی اور قمری۔ شمسی اس کو عیسوی سال بھی کہتے ہیں، اور قمری اس کو ہجری سال بھی کہتے ہیں۔ اس کو ہجری سال اس لیے کہتے ہیں کہ اس سال کا آغاز منسوب ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر جانے والے دن اور سال سے منسوب ہے۔ اس دن سے اس تاریخ کا آغاز ہوا۔ گویا کہ اب ہم 1446 میں شروع ہو گئے ہیں، تو مطلب یہ ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں جانے کے بعد کتنا زمانہ گزر گیا؟ 1445 سال پورے، اور 46واں سال شروع ہو گیا۔ اور جو عیسوی سال کہلاتا ہے، شمسی سال کہلاتا ہے، انگریزی سال کہلاتا ہے، وہ بھی مسلمانوں ہی کا تجویز کرتا ہے، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی طرف منسوب ہے، اس لیے اس کو عیسوی بھی کہتے ہیں۔ بہرحال یہ دو کیلنڈر اس وقت ہمارے درمیان میں رائج ہیں، تو انگریزی کیلنڈر سے بھی حساب کرنا درست ہے، منع نہیں ہے، اور ہجری کیلنڈر سے، قمری کیلنڈر سے حساب کرنا وہ بھی کرنا چاہیے، البتہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو پسند فرمایا۔ ہجری سے حساب کرنا یعنی قمری سے حساب کرنا، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اس کیلنڈر کا آغاز ہوا اور اس کی ابتدا اور اس کا افتتاح ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ہم اپنی تاریخوں کو کیسے یاد رکھیں۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ کوئی معروف واقعہ ہو گیا، اس معروف واقعے سے تاریخ کو یاد کر لیتے تھے۔ مثلا جی یہ بچہ پیدا ہوا، اصحاب فیل کا جو واقعہ پیش آیا تھا اس واقعے کے 2 مہینے بعد پیدا ہوا۔ یہ بچہ جو پیدا ہوا اصحاب فیل کے واقعے کے 1 سال بعد پیدا ہوا۔ کوئی مشہور واقعہ ہوتا تھا، کوئی مشہور جو جنگ ہوتی تھی، اس سے تاریخ کو یاد کر لیا کرتے تھے۔
مگر یہ معروف اور مشہور واقعات ہر ایک کو یاد بھی نہیں رہتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ سے رائے لی، کسی کی کیا رائے آئی، کسی کی کیا رائے آئی۔ ایک رائے یہ آئی کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے اس دن سے ہم اپنی سن کا آغاز کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اس میں تو عیسائی ایسا کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے ساتھ سن کو جوڑتے ہیں، تاریخ کو جوڑتے ہیں، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ادا پسند نہیں ہوتی تھی۔ وہ فرماتے تھے کہ خالف الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، ان کے طرز کو نہ اپناؤ، لہٰذا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے ساتھ سن کو نہیں جوڑیں گے۔ پھر کیا کریں گے؟ کسی نے کہا کہ فتح مکہ کے ساتھ جوڑا جائے، جس دن مکہ فتح ہوا تھا اس دن کے ساتھ۔ کسی نے کہا کہ جناب ہجرت کے ساتھ جوڑا جائے۔ کہا ہاں یہ بات زیادہ موضوع اور مناسب نظر آتی ہے کہ اسلام کی نشو و نما اور اسلام کی صحیح معنوں میں جو نشر و اشاعت ہوئی ہے اس کا آغاز ہجرت سے ہوتا ہے، لہٰذا ہم اپنی سن کا آغاز ہجرت سے کرتے ہیں۔ اس پر اجماع ہو گیا، سارے کے سارے صحابہ متفق ہو گئے کہ ہم اپنی سن کا آغاز کہاں سے کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال ہجرت فرمائی تھی اس سال سے ہم کریں گے۔ چنانچہ اب اس سے حساب کیا گیا تو ہجرت فرمانے کے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب دیکھا گیا کہ مکہ کب فتح ہوا جی، بدر کا معرکہ کب ہوا؟ تو کہا جاتا ہے کہ بدر کا معرکہ 2 ہجری کو ہوا، یعنی آپ نے جب ہجرت فرمائی تھی اس کے دوسرے سال یہ ہوا ہے، تیسرے سال پھر احد کا معرکہ پیش ہوا۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے پھر حساب لگنا شروع ہو گیا، حساب ہونا شروع ہو گیا، اور پھر جناب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی وہ بھی اسی کے ساتھ جوڑی گئی کہ آپ علیہ السلام کے ہجرت کے اتنے سال کے بعد آپ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو اس طرح سے تاریخ کا انتظام اور اہتمام ہو گیا۔ پھر کون سے مہینے سے آغاز ہو؟ تو آغاز محرم سے ہو، اس لیے کہ پہلے بھی محرم ہی کو سال کا پہلا دن سمجھا جاتا تھا، لہٰذا اسی کو برقرار رکھا گیا۔ اب قرآن کریم کی آیت سنیے گا جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 ہے، جس میں ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ یہ جو 12 مہینوں کی تعداد ہے، ایک تو شمسی مہینوں کی جنوری فروری یہ بھی 12 ہے، اور قمری مہینوں کی یہ بھی کتنی ہے؟ 12 ہے۔ یہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی سے۔ تو کہا کہ یہ جو 12 مہینوں کی تعداد قمری مہینوں کی تعداد ہے یہ 12 ہی ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے متعین ہے 12، اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، بلکہ یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ نے آسمان و زمین بنائے اس دن سے ہی یہ 12 مہینے اللہ نے متعین کر دیے۔ گویا کہ محرم، صفر، ربیع الاول یہ 12 مہینے جو اسلامی ہیں یہ کس نے متعین کیے؟ یہ اللہ پاک نے متعین فرما دیے۔ آپ اندازہ کیجئے کتنا احترام۔ پھر فرمایا منہا 4 حرم، یہ جو 12 مہینے اللہ نے محرم سے آغاز ہوا، ذی الحجہ پر اختتام ہوا، یہ جو 12 مہینے قمری ہیں، ان قمری مہینے کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 متعین کر دی گئی، اور ان 12 میں 4 مہینے قابل احترام۔ ان 12 مہینوں میں کتنے مہینے؟ 4 مہینے قابل احترام ہیں۔ اور یہ 12 مہینے کا عدد کب سے چلا آ رہا؟ جس دن سے آسمان زمین پیدا کیے گئے۔ تو پتہ یہ چلا کہ گزشتہ شریعتوں کے اندر بھی مہینوں کی تعداد کتنی تھی؟ 12 ہی تھی۔ جب گزشتہ شریعتوں کے اندر بھی مہینوں کی تعداد 12 ہی تھی تو یہ تمام کی تمام شریعتوں کے اندر 4 مہینے قابل احترام سمجھے جاتے تھے۔ تمام کی تمام شریعتوں میں
4 مہینے قابل احترام سمجھے جاتے تھے۔ حضرت قتادہ رحمہ اللہ تعالی جو تابعی ہیں وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ 4 مہینے جو قابل احترام ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ اس میں نیکی کا ثواب دگنا ہو جائے گا اور گناہ کی سزا بھی زیادہ ہو جائے گی۔ گناہ بھی سنگین ہو جائے گا اور نیکی کا اجر بھی کیا ہو جائے گا؟ دگنا ہو جائے گا۔ جیسا ایک آدمی جا کے بیت اللہ میں، اللہ پاک ہم سب کو بار بار یہ سعادتیں عطا فرمائے، وہاں جا کر ایک نماز پڑھے گا تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ ایک بار سبحان اللہ کہے گا تو 1,00,000 سبحان اللہ کا ثواب ملے گا۔ مگر وہاں جا کے اگر کوئی گناہ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، بددیانتی اور بدنظری کرتا ہے اور گناہ کرتا ہے، تو یقیناً اس گناہ کی سزا بھی بدترین ہوگی، کیونکہ اس نے مقدس جگہ کے احترام کو پامال کیا۔ تو مقدس جگہ کے احترام کو پامال کرنے کی وجہ سے گناہ کی شدت بڑھ گئی ہے۔ اسی طرح سے یہ مقدس مہینے کے اندر جو آدمی گناہ کرے گا، اس لیے اس گناہ کی سزا بھی بڑھ جائے گی اور اس کی قباحت بھی بڑھ جائے گی۔ تو فرمایا منہا 4 حرم، یہ 4 مہینے قابل احترام ہیں۔ وہ 4 مہینے کون سے قابل احترام ہیں؟ میرے جوان کو پتہ ہونا چاہیے، میرے بزرگ کو پتہ ہونا چاہیے، میرے عزیز اور میرے بھائی کو پتہ ہونا چاہیے۔ کیوں پتہ ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ یہ ہماری شریعت کا حصہ ہے، اس کو سیکھنا جاننا ضروری ہے۔ اس لیے کہ یہ تذکرہ قرآن کریم کے اندر آیا ہے۔ میں قرآن کی بات کہہ رہا ہوں، سورہ توبہ آیت نمبر 36، منہا 4 حرم، 4 مہینے قابل احترام ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول یہ کون سے 4 مہینے قابل احترام ہیں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 4 مہینوں کی نشاندہی فرمائی۔ آپ نے فرمایا ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ 3 تو تسلسل سے ہے، یعنی حج والا مہینہ جو آخری 12واں مہینہ ہے، اس سے پہلے 11واں مہینہ، اس سے پہلے 10واں مہینہ، یعنی ذی الحجہ اور ذوالقعدہ یعنی 11واں مہینہ، 12واں مہینہ اور اس کے بعد محرم پہلا مہینہ۔ یہ 3 مہینے گویا کہ ذی الحجہ سے ایک پہلے، ایک ذی الحجہ کے بعد۔ یہ 3 مہینے کیا ہیں بھائی؟ بولو بزرگو، قابل احترام ہیں۔ اور چوتھا رجب ہے۔ چوتھا کون سا ہے؟ رجب۔ تو لہٰذا 4 مہینے قابل احترام ہوگی۔ نمبر 1 رجب، نمبر 2 ذوالقعدہ، نمبر 3 ذی الحجہ اور نمبر 4 محرم۔ یہ 4 مہینے کیا ہوگے؟ قابل احترام ہوگے۔ اب جب یہ 4 مہینے قابل احترام ہوگے تو ہمیں کیا حکم ملتا ہے؟ ان 4 مہینوں کے اندر نیکیاں زیادہ کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ ان 4 مہینوں میں سے 2 تو گزشتہ گزر گئے، ذی الحجہ بھی گزر گیا، ذوالقعدہ بھی گزر گیا، اب محرم شروع ہوا ہے، تو مانا اس میں نیکیوں میں اضافہ کرنا چاہیے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ 4 مہینے پہلے سے قابل احترام چلے آ رہے، کب سے؟ گزشتہ شریعتوں سے۔ تمام کی تمام شریعتوں میں یہ 4 مہینے کیا تھے؟ قابل احترام۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مہینے سے متعلق جو محرم کا مہینہ ہے، اس مہینے سے متعلق کیا ارشاد فرمایا؟ ایک بات تو آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ محرم کا مہینہ قابل احترام مہینوں میں سے ہے، اس میں نیکیوں میں اضافہ کرنا چاہیے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محرم کے مہینے کے متعلق کیا ارشاد فرمایا؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صوموا یوم عاشوراء، 10 محرم کا روزہ رکھا کرو۔ پھر آپ نے فرمایا وخالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کیا کرو۔ صوموا قبلہ یومن او بعدہ یومن، کہ 10 محرم سے پہلے ایک روزہ ساتھ رکھ لیا کرو یا 10 محرم کے بعد یعنی 11 کا روزہ ملا لیا کرو، کیونکہ 10 محرم کا روزہ یہودی رکھتے ہیں، لہٰذا یہودیوں کے ساتھ شباہت نہیں ہونی چاہیے، یہودیوں کے ساتھ شباہت نہیں ہونی چاہیے۔ میں تمہارے لیے ایک نیا دین لے کر آیا ہوں، ایک شریعت لے کر آیا ہوں، مستقل دین لے کر آیا ہوں،
تمہیں کسی کے در پر نہیں جانا چاہیے، تمہیں کسی اور سے عبادت کا سلیقہ نہیں سیکھنا چاہیے، اس لیے کہ میں تمہارے لیے عبادت کا سلیقہ اور طریقہ لے کر آیا ہوں۔ لہٰذا 10 محرم کو روزہ رکھا کرو، اور اس 10 محرم کے روزے کے ساتھ ایک روزہ پہلے ملا لیا کرو یا ایک روزہ بعد میں ملا لیا کرو، تاکہ یہودیوں کی مخالفت بولو ہو جائے، مخالفت ہو جائے۔ اگر صرف اور صرف 10 ہی کا روزہ رکھیں گے تو یہودی بھی رکھتے ہیں۔ کیوں رکھتے ہیں؟ ان کا نظریہ یہ ہے کہ 10 محرم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے نجات عطا فرمائی دشمن سے، یعنی فرعون غرق ہوا اور اس کی فوج تباہ و برباد ہو گئی، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات عطا فرمائی، اس خوشی میں یہود روزہ رکھتے ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہود اگر اس لیے روزہ رکھتے ہیں تو ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کا احترام زیادہ کرتے ہیں، لہٰذا ہم بھی اس دن کا روزہ رکھیں گے۔ لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ارشاد فرمایا، میری تمنا ہے کہ میں اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملاؤں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تمنا پوری کرنے کی نوبت نہیں آئی، آپ دنیا سے رخصت۔ محرم، پھر سفر، پھر ربیع الاول کے مہینے میں آپ کا وصال ہو گیا، مگر آپ نے اس تمنا کو ظاہر کیا۔ صحابہ ساری زندگی اس روزے کے ساتھ روزہ ملاتے رہے، لہذا 3 صورتیں ہو گئی، یا تو آپ 9 کا بھی روزہ رکھو، 10 محرم کا بھی رکھو، 11 کا بھی رکھو، 3 روزے رکھ دو، افضل بات ہو جائے گی۔ اچھا اگر یہ نہیں کر سکتے ہو تو دوسری صورت پر آ جاؤ، 10 محرم کے ساتھ 9 کا ضم کر لو، ملا لو، تب بھی ٹھیک، یا 10 محرم کے ساتھ 11 کا ملا لو، تب بھی ٹھیک، یہ دوسرا درجہ ہے۔ اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو آخری درجہ پھر 10 محرم ہی کا ہے، مگر یہودیوں کے ساتھ مشابہت تو، اور اللہ کے نبی اس مشابہت سے بچتے تھے، اللہ کے نبی اس مشابہت کو منع فرماتے تھے۔ عبادات میں بھی یہودیوں کے ساتھ شباہت کو آپ نے جائز نہیں قرار دیا۔ آپ اندازہ کیجئے، عبادات میں یہودیوں کے ساتھ شباہت کو جائز نہیں قرار دیا تو لباس میں یہودیوں کے ساتھ شباہت جائز ہوگی؟ بولو بھائی، کیسے جائز ہوگی؟ خوشی کے موقع پر یہودیوں کے ساتھ شباہت جائز ہوگی بھائی؟ نہیں ہوگی۔ غمی کے موقع پر یہودیوں کے ساتھ شباہت جائز ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ تجارت کے لیے تجارت کے اندر یہودیوں کے ساتھ شباہت جائز ہوگی، اور دیگر زندگی کے معاملات میں اور رسم و رواج میں یہودیوں کے ساتھ شباہت جائز ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ آج جو یورپ سے طریقہ نکلتا ہے، میرا جوان اسی طریقے کو اپناتا ہے۔ میرا جوان، میرا دوست دیکھتا ہے کہ جناب بال کیسے وہاں سے بن کے آ رہے ہیں، کیا فیشن چلا ہے، آج میرا بیٹا، میرا جوان اسی فیشن کو اختیار کرتا ہے، آج میرا بھائی اسی فیشن کو اختیار کرتا ہے۔ یہ چل رہا ہے آج بھائی، وہ اللہ کے بندے، اللہ کے نبی نے اس سے روکا ہے۔ ارے مولوی صاحب، سارا کا سارا دین بالوں میں تھوڑا ہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سخت تاکید کی ہے کہ مرد کو اوپر سے جانے والا لباس، اس لباس سے اس کے ٹخنے نہیں چھپنے چاہیے۔ آج مرد ٹخنے چھپاتا ہے، کیوں؟ یہ کس کی تہذیب ہے؟ رسول اللہ کی یہ تہذیب ہے؟ نہیں۔ ابوبکر صدیق نے یہ سکھایا؟ نہیں۔ خلفائے راشدین نے یہ بتایا؟ نہیں۔ یہ تہذیب کہاں سے آئی ہے؟ یہ غیر مسلم اقوام کی نقالی ہے، یہ یہود و نصارہ کی وضع قطع ہے، یہ یہود و نصارہ کی نقالی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عمل سخت برا لگتا تھا، اتنا ڈانٹا ایک مرتبہ، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ۔ فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ تم اپنے سے پہلے امتوں کے پیچھے چلنے لگ جاؤ گے، قدم بقدم تم ان کے پیچھے چلو گے، بالش بالش ان کے پیچھے چلو گے، جہاں وہ قدم رکھے گا تم وہاں قدم رکھنے کی کوشش کرو گے، جو کام وہ کرنے کی کوشش کرے گا تم وہی کام کرنے کی کوشش کرو گے۔ ایک حدیث میں یہاں تک ارشاد فرمایا کہ ان امتوں میں سے اگر کسی بدبخت نے اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کیا، تم میں سے بھی کوئی ایسا بدبخت اٹھے گا جو اس جرم کا ارتکاب کرے گا۔ یہ کیا ہے؟ نقالی ہے، یہ اس تہذیب کو اختیار کرنا ہے۔
اس بدترین تہذیب کو، اور وہ لوگ جو رسول اللہ کے دشمن، جو امت مسلمہ کے دشمن، جو قرآن کریم کے دشمن، جو مسلمانوں کے دشمن، جو ہمارے ملک کے دشمن، ان کی سراسر کھلے عام نقالی ہمارے ہاں ہو رہی۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا یہاں تک کہ ان میں سے اگر کوئی سر پھرا کسی جانور کے سوراخ میں، بل میں گھسنے کی کوشش کرے گا تو میرا بھی کوئی امتی اٹھے گا، وہ بھی اس کی اتباع میں اس کے پیچھے گھسنے کی کوشش کرے گا۔ پوچھا کہ اللہ کے رسول کس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں؟ کس کا آپ کہہ رہے ہیں؟ کس کا آپ کہہ رہے ہیں؟ کیا یہود و نصارہ کے پیچھے ہماری امت چلے گی؟ آپ نے فرمایا ہاں ہاں، اور کس کے پیچھے؟ اسی کا تو کہہ رہا ہوں۔ سوچوں کا انقلاب آ جائے گا، تہذیب کا انقلاب آ جائے گا، رسم و رواج کا انقلاب آ جائے گا، اسلامی تہذیب چھوڑ دیں گے، اسلامی طور طریقہ چھوڑ دیں گے، اسلامی شکل چھوڑ دیں گے، اسلامی لباس چھوڑ دیں گے، اسلامی رہن سہن کے طریقے چھوڑ دیں گے، اسلامی کھانے پینے کے طریقے چھوڑ دیں گے۔ کھڑے ہو کر کھانا آج رواج بن چکا ہے۔ کسی سے کہو کہ ارے بھائی یہ تو درست نہیں ہے، ارے مول صاحب چھوڑو نا بھائی، آپ تو دنیا کی ترقی میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ کھڑے ہو کر کھانے میں کون سی ترقی ہو گئی؟ جانور بھی تو کھڑے ہو کر کھاتا ہے، کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے، کھڑے ہو کر اپنی حاجت کو پورا کرتا ہے، کون سی ترقی ہو گئی؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معصوم اور پیاری تہذیب دی ہے، اس تہذیب کو نہ اختیار کرے اور یہود و نصارہ کی وضع خطا کو لے۔ کس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں حساس تھے، کس قدر حساس تھے۔ ایک شخص کو آپ اپنا ملازم رکھتے ہیں، بہت توجہ سے میری بات سنیے گا، ایک شخص کو آپ اپنا ملازم رکھتے ہیں اور آپ بھاری برقم اس کو تنخواہ دیتے ہیں، اور پھر آپ اس کو کام تفویض کرتے ہیں، آپ اس کو کام سونپتے ہیں، بھائی یہ تیرے کام ہیں، 4 6 کام 8 10 کام آپ نے اس کو بتا دیے، تنخواہ آپ سے لے رہا، کھانا آپ کا کھا رہا، پینا آپ کا ہے، رہائش آپ نے دی ہے، سواری آپ نے دی ہے، مگر وہ آپ کے اس دیے ہوئے وقت میں دوسرے کا کام کر رہا ہے، آپ کے اس دیے ہوئے وقت میں اپنی من مانی کر رہا ہے، تو آپ اس کے اوپر غداری کا لیبل لگائیں گے کہ نہیں لگائیں گے؟ یہ غدار ہے، اس کو تنخواہ میں دے رہا ہوں، یہ ملک کی تنخواہ لے رہا ہے، یہ ملک کی ضروریات اور ملک کی سہولیات کو استعمال کر رہا ہے، مگر گن گاتا ہے دوسرے ملک کے، دشمن ملک کے۔ بالکل اسی طرح سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم جو پیاری سیرت لے کر آئے ہیں، پیارا دین لے کر آئے ہیں، اس دین کو چھوڑ کر، اس سیرت کو چھوڑ کر، اس طرز زندگی کو چھوڑ کر جو آدمی کسی دوسرے کا لیبل اپنے اوپر چپکائے گا، اس کے اوپر قیامت کے دن غداری کا اعلان لگایا جائے۔ یہ غداری ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک شباہت برداشت نہیں کی ہے، عبادت میں شباہت برداشت نہیں کی ہے، تو باقی چیزوں میں شباہت کیسے اللہ کے نبی کو برداشت ہوگی؟ قیامت کے دن کہا جائے گا نہیں جی یہ میرا آدمی نہیں ہے۔ حوض کوثر پر آپ نے فرمایا میں انتظار کروں گا تمہارا، تم میرے پاس آؤ گے اور میں دیکھوں گا تم کیا لے کر آتے ہو، تم کیسے اعمال کر کے آتے ہو، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ سوچو تو صحیح اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو تم وہاں کیا جواب دو گے؟ سوچو تو صحیح۔ نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، کچھ لوگ آئیں گے، فرمایا دور سے ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، کیوں؟ وضو کیا تھا اس لیے، وضو کی وجہ سے ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، اور وہ میرے قریب لائے جائیں گے اور فرشتے ان کو پیچھے دھکیلیں گے، میں کہوں گا آنے دو، یہ تو میرے امت کے لوگ ہیں، اس لیے کہ ان کے چہرے چمک رہے ہیں، انہوں نے وضو کیا ہے، اور ملائکہ کہیں گے اللہ کے رسول آپ نہیں جانتے آپ کے جانے کے بعد آپ کے دین کو انہوں نے کیسے بگاڑ کے رکھا تھا۔ آپ برات کا اظہار فرمائیں گے، کہیں گے لے جاؤ ان کو جہنم میں ڈال کے آؤ، جاؤ لے جاؤ ان کو جہنم میں، ان کو میرے پاس مت لائیے گا۔ باوجود یہ کہ نمازیں پڑھی ہیں، وضو کے اعضاء چمک رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی تہذیب اور طریقے کو اختیار نہیں کیا، بدعات کو گڑا، رسم و رواج پر چلتے رہے، اپنی من مانی کر کے چلتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے لے جاؤ۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ محرم کے مہینے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ عمل ثابت ہے۔ 10 محرم کا روزہ رکھو بھائی، 10 کے ساتھ 9 کا روزہ ملاؤ، یا 11 کا روزہ ملاؤ، یا یہ تینوں روزے رکھ لو تاکہ یہود کے ساتھ شباہت نہ ہو۔ نمبر 2، دوسرا کام جو آپ نے بتلایا اور قرآن کریم کی اس آیت سے پتہ چلتا ہے، وہ محرم کا مہینہ قابل احترام ہے، مگر یہ بار بار یہ کہتا ہوں اس کا قابل احترام ہونا کب سے ہے بھائی؟
بولو بھائی، کچھ بھی نہیں سمجھ میں آیا؟ یہ قابل احترام ہونا اس وقت سے ہے جب سے دنیا بنی ہے۔ یہ قابل احترام اس لیے نہیں ہو گیا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے اس میں، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ اس کو احترام اس لیے نہیں ملا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو 10 محرم کو شہید کیا گیا، مانا نواسۂ رسول کو، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر گوشے کو، آپ کے جگر کے ٹکڑے کو، آپ کے لخت جگر کو بڑی بے دردی کے ساتھ 10 محرم کو شہید کیا گیا، مگر 10 محرم کی فضیلت پہلے سے ہے، حسین کی وجہ سے فضیلت نہیں ہے۔ یہ بات دلوں میں بٹھائیے گا، یہ عقیدہ سمجھنے کا ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ اڑتی اڑاتی خبریں، میڈیا کی باتیں، دائیں بائیں کی باتوں پر کان مت دھریے۔ بہت کچھ غلاظت، بہت کچھ دجل اور فریب اس موقع پر میڈیا کے اندر آتا ہے اور آپ سنتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نواسے کا بے دردی سے شہید ہونا ظلم ترین ظلم ہے، مگر اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ اہل بیت کی محبت اور منقبت بیان کرتے ہوئے دیگر صحابہ کو آپ برا بھلا کہیں، یہ قطعاً جائز نہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل بیان کرتے ہوئے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہا جائے، جو یہ کہہ رہے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں مجھے اپنے خاندان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان زیادہ پیارا ہے۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں مجھے اپنے خاندان سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان زیادہ پیارا ہے۔ کوئی پوچھے تو صحیح صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا کیا احترام ہے۔ ان سے پوچھے کہ علی کا مقام ان کے یہاں کیا تھا رضی اللہ عنہ۔ کوئی پوچھے تو صحیح عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں علی المرتضیٰ کا کیا مقام تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے علی المرتضیٰ کا کیا مقام تھا۔ اس لیے عقیدہ درست رکھو، سمجھنے کی کوشش کرو، خرافات میں مت پڑو، رسومات میں مت پڑو، بدعات میں مت پڑو۔ اسلام کے نام پر، مذہب کے نام پر اس وقت جتنی چیزیں رائج ہو چکی ہیں، عرض کیا اس مہینے کے جو کام شریعت کی طرف سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے، اس شریعت میں جو کام ملتے ہیں وہ یہ ہیں کہ اس محرم کے مہینے میں یہ قابل احترام ہے، نیکیوں میں اضافہ کرو، گناہوں سے بچ جاؤ۔ نمبر 2، 10 محرم کا روزہ رکھو، پہلے بھی روزہ رکھو، بعد میں بھی روزہ رکھو۔ نمبر 3، اہل خانہ پر وسعت کرو، اہل خانہ پر وسعت کرو، حسب استطاعت، حسب گنجائش اہل خانہ پر وسعت کرو، کھلاؤ پلاؤ، مگر اس کھلانے پلانے کا معنی یہ نہیں ہے کہ 10 محرم کو آپ روزہ چھوڑ دیں۔ روزہ رکھیں نا۔ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت ہے تو حضرت حسین نے تو کربلا میں پیاسے تھے، آپ تو روزے سے تھے، تو بھائی روزے سے تھے، پیاسے تھے، تو شباہت حسین کے ساتھ اگر کرنی ہے رضی اللہ عنہ کے ساتھ تو روزہ رکھ کر ہوگی یا سبیل لگا کر؟ بھائی بولو بھائی، روزہ رکھ کر شباہت کرنی ہے نا، مشابہ ہونا ہے۔ تو مشابہت کس چیز میں ہے؟ مشابہت انہوں نے روزہ رکھا اپنے نانا کی بات سنتے ہوئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات سنتے ہوئے انہوں نے روزہ رکھا ہے، تو اہل بیت کا روزہ ہے، تو ہم ان کے ساتھ اگر شباہت اور محبت کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی 10 محرم کو روزہ رکھنا چاہیے۔ ہے ہمارا عمل، یہ ہے ہمارا عمل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من شق الجیوب وضرب الخدود فلیس منا۔ من شق الجیوب، جس نے اپنے گریبانوں کو چاک کیا، وضرب الخدود، اپنے رخساروں کو پیٹا، اپنے رخساروں پر مارا، فلیس منا، وہ ہمارا آدمی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بیزاری کا اظہار فرما رہے، وہ میرا آدمی نہیں ہے، وہ مجھ سے قیامت کے دن سفارش کا تقاضا نہ کرے، وہ مجھ سے شفاعت کی درخواست نہ کرے، وہ میرا آدمی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے برات کا اظہار فرمایا۔ اس لیے ان تمام کی تمام خرافات سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہوگا، ہمیں اپنی نسلوں کو بچانا ہوگا، ہمیں اپنی نسلوں کو اہل بیت کی محبت ان کے دلوں میں ڈالنی ہوگی، اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصحاب کی محبت اپنی نسلوں کے دلوں میں ڈالنی ہوگی۔ اگر ہم یہ محنت نہیں کریں گے اپنی نسلوں پر تو آنے والا وقت ایسا آئے گا، میڈیا کا غلبہ اتنا ہو جائے گا، اور آج ہر بچے کے پاس، ہر جوان کے پاس موبائل ہے، وہ اپنی من مانی سے دین کی باتوں کو اختیار کرتا ہے، لہٰذا ضلالت اور گمراہی کے راستے نہیں کھلیں گے تو اور کیا ہو؟ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی روح نہیں پتہ چلے گی۔
اسے وہ حقیقت نہیں پتہ چلے گی۔ مت ایسی قوموں کے ساتھ شباہت اختیار کرو، مت اس قسم کے اعمال و افعال میں اپنا حصہ ڈالو، نہ عملی حصہ ڈالو نہ مالی حصہ ڈالو، کسی قسم کے ایسے معاملات میں اپنے آپ کو نہیں شامل کرنا چاہیے۔ امت مسلمہ کا شیوہ نہیں، یہ امت مسلمہ کا طور طریقہ نہیں ہے۔ شہادت بہت بلند مرتبہ ہے، بہت بلند مرتبہ ہے، بہت بلند مقام ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اگر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر پیٹنا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ کر دکھاتے، یا آپ کوئی حکم دیتے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیٹ کر دکھاتے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر ابوبکر صدیق فرما رہے ہیں اگر آج اسلام کے اندر بین کرنا جائز ہوتا اور اپنے رخساروں کو پیٹنا جائز ہوتا اور سینے کو پیٹنا جائز ہوتا تو آج میں تمہیں رو کر دکھاتا کہ کسی کے مرنے پر رویا کیسے جاتا ہے۔ جو محبت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، اس کا کروڑواں حصہ بھی ہمیں مل جائے ہماری نجات ہو جائے گی، مگر یہ سب چیزیں انہوں نے نہیں کی۔ تو جب نہیں کی ہیں تو خرافات ہیں۔ میں پھر خلاصتاً ذکر کرتا ہوں، اس محرم کے مہینے کو قابل احترام سمجھو، نیکیوں میں اضافہ کرو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ 10 محرم کا روزہ رکھو، 10 کے ساتھ ایک روزہ اور ملاؤ، یا 9 کا یا 11 کا، یا تینوں روزے رکھ لو، افضل بات ہے، اعلیٰ بات ہے۔ تیسری بات یہ، اہل خانہ پر وسعت کرو۔ وسعت کرنے کا یہ معنی نہیں کہ آپ روزہ نہ رکھو، روزہ رکھو، افطار میں وسعت کر لو، افطار میں وسعت کر لو۔ ہر جوان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کی فضیلت یہ فرمائی کہ مجھے امید ہے یہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنے گا، یہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنے گا۔ اور کیا آپ جانتے ہیں جب اسلام میں رمضان کے روزے نہیں آئے تھے تو رمضان کے روزوں سے پہلے یوم عاشورہ کا روزہ فرض تھا، 10 محرم کا روزہ فرض تھا، اور جب رمضان کے روزے آگے تو اس کی فرضیت ختم ہو گئی، اس کا استحباب باقی رکھا گیا ہے، اس کا مستحب ہونا باقی رکھا گیا ہے۔ اہتمام کرو اس کا۔ ٹھیک ہے گرمی ہے، شدت ہے، لیکن بہرحال پیار تو پیار ہے، محبت تو محبت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا تقاضا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے۔ باقی اس معاملے میں جو خرافات ہیں، اس دن کی جو خرافات ہیں، رسومات ہیں، ان تمام کی تمام رسومات سے اپنے آپ کو دور رکھو، اپنے بچوں کو بھی دور رکھو، اور تمام کے تمام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے متعلق اپنا ذہن صاف کرنا۔ ذرہ برابر اگر ادنا برابر میل آ گئی کسی صحابی کے بارے میں، ایمان سلب ہونے کا خطرہ ہے، مرتے وقت خاتمہ کفر پر ہونے کا اندیشہ ہے۔ خبردار کسی صحابی کے متعلق برا مت سوچنا، تاریخوں کو مت دیکھو، فلاں نے یہ لکھا، فلاں نے یہ لکھا، فلاں نے یہ لکھا۔ قرآن دیکھو، قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، وہ آپس میں محبت کرنے والے تھے۔ قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے اولئک هم الفائزون، سب کامیاب ہیں۔ قرآن کہتا ہے اولئک هم المفلحون، وہ فلاح پانے والے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اولئک هم الراشدون، سب رشد و ہدایت کے مینار تھے، رشد و ہدایت کے اعلیٰ درجوں پر فائز تھے۔ اللہ نے جو ابراہیم علیہ السلام کو صفات عطا فرمائی تھی، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدًا، ابراہیم کو ہم نے رشد عطا فرمایا، وہ رشد اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو عطا فرمایا تھا۔ اس لیے اپنے دلوں کو صاف رکھنا، اپنا نظریہ پاک رکھنا، جہاں سے کوئی اشتباہ آتا ہے پوچھ لینا، ایسی مجالس کو مت اختیار کرنا، ایسی محافل کو مت اختیار کرنا جہاں تمہارے ایمان کو خطرہ ہو، جہاں تمہارے نظریے کو خطرہ ہو، جہاں تمہارے عقیدے کو خطرہ ہو۔ اللہ مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا۔